اوکے میں فون کروں گا، بابر زمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور بلیک زیرو نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اگر کوئی خاص بات ہوئی تو خود بخود سامنے آ جائے گی۔ عمران دانش منزل سے نکل کر جب ذیشان کالونی پہنچا تو کار سے اترتے ہی تنویر اس کے پاس آیا۔ اس نے شاید عمران کی کار پہچان لی تھی، اسی لیے اس کے قریب آ گیا تھا۔ باقی لوگ بھی آ گئے ہیں تنویر؟ عمران نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہم ابھی پہنچے ہیں، میرا فلیٹ چونکہ قریب تھا اسی لیے میں ان سے پہلے آ گیا ہوں۔ صدیقی کو میں نے اکبر سمت میں بھیجا ہوا ہے، تنویر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر اکبر سمت سے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، ادھر گلی میں اتنے افراد نہیں ہوں گے، یہاں سڑک پر تو کافی ٹریفک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تنویر نے ہاتھ کو سر کے اوپر اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ اس قسم کا کام اس کی پسند کے عین مطابق تھا۔ اور پھر عمران کو کوٹھی کی دوسری سمت سے اپنی طرف جوہان آتا دکھائی دیا۔ اس وقت شام کے اندھیرے پھیل چکے تھے اور پھر وہ ملحقہ گلی سے ہوتے ہوئے کوٹھی کی عقبی سمت میں پہنچ گئے۔ کوٹھی کی عقبی دیوار کچھ زیادہ بلند نہیں تھا اور عقبی گلی بھی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھلا اور اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے کنارے پر جم گئے اور پھر بازوؤں کے بال اونچا ہوتا ہوا وہ دیوار پر پہنچ گیا۔ ایک لمحے تک دیوار پر لیٹا وہ اندرونی ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیوار کے ساتھ دبک گیا۔ اس کے نیچے گرنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا لیکن دھماکے کا کوئی رد عمل سنائی نہ دیا، تو اس نے آہستہ سے سیٹی بجائی اور چند لمحوں بعد تنویر، صدیقی اور جوہان بھی دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ جب ان کے اندر آنے کا بھی کوئی رد عمل محسوس نہ ہوا تو عمران احتیاط سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارت میں سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے عمارت خالی ہو۔ تنویر اور اس کے ساتھی عمران کے پیچھے چل رہے تھے، ان سب نے ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ہوئے تھے اور پھر عمارت کی سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ اس کے فرنٹ پر پہنچ گئے۔ اس طرف بھی مکمل خاموشی جاری تھی۔ میرا خیال ہے کہ عمارت خالی ہو چکی ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، تنویر نے جواب دیا اور پھر وہ برآمدے میں سے ہوتے ہوئے گیلری میں آ گئے۔ یہاں ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، عمران نے پہلے اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا اور عمران لپک کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ کمرے میں سامان تو موجود تھا لیکن آدمی کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی شمالی دیوار کے کونے میں ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی لیکن اندر کی طرف سے بند ہونے کی وجہ سے کھل نہ سکا اور عمران نے جھک کر اس کے کی ہول سے آنکھ لگا دی، لیکن دوسری طرف ہلکی سی روشنی کا احساس تو ضرور ہوتا تھا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ ماسٹر کی نکال کر دروازے کا لاک کھول سکے اور اسی لمحے اسے کسی گیس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر مڑا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی شاید گیس کی موجودگی کا احساس کر لیا تھا اور اسی لیے اسی لمحے وہ بھی مڑے اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے میں نیلے رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ یہ دھواں کمرے کی دیواروں سے نکل رہا تھا۔ عمران نے فوراً سانس روک لیا مگر اس کے ساتھی ایسا نہ کر سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب لہراتے ہوئے دڑام سے فرش پر جا گرے۔ اس بار عمران نے ان کی پیروی کی۔ سانس روکے رکھنے کی وجہ سے گیس نے اسے بے ہوش تو نہیں کیا تھا لیکن جب اسے گیس کا احساس ہوا تھا اور اس نے مڑ کر دیکھا تھا تو گیس اس کے دماغ پر ہاتھ اثر انداز ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ذہن پر بار بار اندھیروں کی یلغار سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے اپنے ذہن کو قابو میں رکھا۔ البتہ اس کے دل میں اطمینان کی لہریں دوڑنے لگی تھیں کہ اس گیس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ عمارت خالی نہیں ہے، ورنہ وہ تو اس اہم کلو سے بھی مایوس ہو چکا تھا۔ عمران نے نیم باز آنکھوں سے دیکھا کہ گیس پورے کمرے میں بھر جانے کے بعد اب غائب ہو چکی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ گیس ختم ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور پھر وہی ہوا۔ جس دروازے کو وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہی دروازہ کھلا اور ایک شخص بڑے محتاط انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چہرے پر گیس ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے عمران کی نبض پکڑی اور چیک کرنے لگا۔ عمران نے اپنے آپ کو بحث کر لیا اور اس کی توقع کے عین مطابق گیس ماسک پہنے ہوئے شخص نے مطمئن ہو کر عمران کی کلائی چھوڑ دی اور پھر تنویر کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس طرح اس نے باری باری صدیقی اور جوہان کی نبضیں چیک کی اور پھر مطمئن ہو کر وہ مڑا اور اس نے سب سے پہلے جھک کر عمران کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جن کی دیواروں کے ساتھ عجیب قسم کی مشینیں نصب تھیں۔ کمرے کے درمیان میں 4-5 بینچیں پڑی ہوئی تھیں جن کے ساتھ چمڑے کی بیلٹس منسلک تھیں۔ گیس ماسک پہنے ہوئے شخص نے عمران کو ایک بینچ پر لٹایا اور پھر چمڑے کی بیلٹ اس کے جسم پر کراس کر کے نیچے کی طرف باندھ دی اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے اس کے باہر جاتے ہی نیچے کی طرف لٹکے ہوئے اپنے ہاتھ تیزی سے سمیٹے اور انتہائی پھرتی سے اس نے بیلٹ کا بکل کھول کر دبا دیا تاکہ عین وقت پر اٹھنے میں آسانی ہو۔ البتہ اس نے جسم پر کراس شدہ بیلٹ کو نہ چھیڑا تھا تاکہ مجرم اس کی طرف سے مطمئن رہیں اور پھر گیس ماسک والے نے باری باری تنویر، صدیقی اور جوہان کو بھی لا کر اسی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے سے گیس ماسک ہٹایا اور اسے ایک الماری کے اندر رکھ کر الماری کے پٹ بند کر دیے۔ اب وہ غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف رکھی ہوئی مشین گن ہاتھ میں لے لی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک سفید بالوں والا ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ یہ بھی ہوش میں نہیں آئے رچرڈ؟ سفید بالوں والے نے پہلے آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں سر، انہیں بے ہوش میں لانے کے لیے انجیکشن RD11 لگانے ہوں گے، رچرڈ نے جواب دیا۔ ان کی تلاشی لے لی ہے؟ سفید بالوں والے نے پوچھا۔
میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی، یہ بندے ہوئے تو ہیں، رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مارڈی نے بتایا ہے کہ یہ لمبی مونچھوں والا نوجوان اس قلعہ نما عمارت سے نکلا تھا۔ اس کا قد و قامت تو عمران جیسا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عمران ہو۔ میں نے مارڈی کو بلایا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر تصدیق کر لے کہ یہ وہی ہے، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، اگر یہ عمران ہے تو اسے فوری گولی مار دینی چاہیے، رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک اور غیر ملکی اندر داخل ہوا، اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے دونوں کو سلام کیا۔ دیکھو مارڈی، یہ وہی نوجوان ہے جو آصف روڈ والی عمارت سے نکلا تھا، باس نے آنے والے سے پوچھا۔ یس سر، یہ وہی ہے، مارڈی نے بڑے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ میک اپ صاف کرنے کا سامان لے کر آئے ہو؟ باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں لیونگ روم میں ہر قسم کا سامان موجود ہے باس، رچرڈ نے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایک بڑا سا باکس نکالا، پھر اسے لا کر عمران کے ساتھ رکھ کر اس نے کھولا اور مختلف بوتلیں نکال کر ان کا سیال عمران کے چہرے پر ملنے لگا۔ پھر باکس میں موجود تولیہ اٹھا کر اس نے جب عمران کا چہرہ رگڑا تو عمران کے چہرے سے میک اپ کی تہیں اترتی چلی گئیں۔ او، یہ تو واقعی عمران ہے، اصل عمران، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اس طرح ہمارے قابو میں آ گیا، باس کی مسرت سے جہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اور رچرڈ عمران کا نام سنتے ہی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے عمران کا نام ہی دہشت زدہ کر دینے والا ہو۔ اگر یہ عمران ہے سر تو پھر اسے فوری گولی مار دینی چاہیے، رچرڈ نے تیزی سے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو رچرڈ، جلدی نہ کرو، اب یہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، لیکن میں تو اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈ کوارٹر تک کیسے پہنچا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مزید ساتھی ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہوں، باس نے ہاتھ اٹھا کر رچرڈ کو روکتے ہوئے کہا۔ اور رچرڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے مشین گن جھکا لی۔ مارڈی، RD-11 کے انجیکشن لے کر آؤ اور عمران کے بازو میں انجیکٹ کر دو، باس نے مارڈی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، مارڈی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھیوں کو انجیکشنز کی ضرورت ہے جناب باس صاحب، اچانک عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ تینوں یوں اچھلے جیسے ان کے سروں پر بم پھٹ پڑا ہو۔ تم ہوش میں ہو؟ تم پر گیس نے اثر نہیں کیا؟ بوکھلائے ہوئے سب نے کہا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر اثر نہ کرتی تو میں یہاں تک کیسے پہنچتا اور اس طرح بے بسی سے باندھا جاتا، لیکن مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ بے ہوش کر دینے والی گیس زیادہ تر مجھ پر قبضہ نہیں جما سکتی، اور میں نے جان بوجھ کر اس بیماری کا علاج نہیں کرایا۔ اب دیکھو، میری اس بیماری کی وجہ سے تمہارا ایک قیمتی انجیکشن بچ گیا ہے، ویسے اصولاً اب یہ میرا حق بنتا ہے کہ اس انجیکشن کی پوری نہیں تو کم از کم آدھی قیمت تم بطور انعام مجھے دے دو۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی، اس کے لہجے میں ایسا اطمینان تھا جیسے وہ مجرموں کے اڈے کے بجائے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا ہو۔ تم علی عمران ہو؟ باس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کو سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مجھ خاکسار، شرمسار، مردم بیزار، عقائد دہائد سینکڑوں ہزار کو لوگ علی عمران بندہ نادار مرد میدان کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تم ہمارے ہیڈ کوارٹر تک کیسے پہنچے؟ باس نے اس کے خاموش ہونے پر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر؟ یہ ہیڈ کوارٹر کا ہیڈ ہے، میں تو اس کوٹھی کو سمجھا تھا۔ کمال ہے، فن تعمیر اب بہت تبدیل ہو گیا ہے کہ اتنے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی عمارت کو بھی ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ یہاں کیسے پہنچے، باس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جناب، سڑکیں گنواؤں یا موڑ اور چوک بھی ساتھ ساتھ بتاؤں؟ عمران نے جواب دیا۔ باس یہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا علاج گولی ہی ہے، رچرڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اب اگر تم نے بکواس کی تو گولیوں کی بوچھار کر دوں گا، باس نے سرد لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتائیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن پن جو میرے ساتھی کے کوٹ میں جمشید آغا نے لگایا تھا اس کا کنٹرولر اس کوٹھی میں ہے، عمران نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تو تم اس کنٹرولر کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے، لیکن تم جمشید آغا کو کیسے جانتے ہو؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نہ صرف جمشید آغا کو جانتا ہوں بلکہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر خورشید کو بھی جانتا ہوں جس کا دماغ کنٹرول کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا، میں ٹریسی کو بھی جانتا ہوں، KH راہوالا کو بھی جانتا ہوں جس نے تمہیں ہلٹن روڈ کی کوٹھی دی تھی، اور بتاؤں، میں فرینکی کو بھی جانتا ہوں جس کے ذریعے تم نے وزیر داخلہ کو قتل کرایا ہے، انکل کاربن کو بھی جانتا ہوں، وائٹ پرل تنظیم کا سربراہ جسے تم نے آئل فیلڈ، ریفائنری اور پائپ لائنز کے مین ٹارگیٹس ہٹ کرنے کا باقاعدہ نقشہ بنا کر دیا تھا۔ بس کروں یا مزید بھی بتاؤں؟ عمران نے یوں جواب دیا جیسے کسی مذاکرے میں دلائل دے رہا ہو۔ اور تم بہت کچھ جانتے ہو، بہت کچھ، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتے۔ بہرحال اب میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، اسی لیے تم چھٹی کرو، باس نے مشین گن کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، گولی چلانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، گولی تو تم نے چلانی ہی ہے، چلاتے رہنا، لیکن اگر میری بات نہ سنی تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہو، مجھے ڈانٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا، سمجھے، باس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے گولی مارنے سے پہلے اپنے جمشید آغا کا حال تو پوچھ لو، پھر آرام سے گولی مارتے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جمشید آغا کیا مطلب؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور عمران زیر لب مسکرا دیا، اس کا پھینکا ہوا اندھا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ مطلب اسی سے پوچھنا، رچرڈ کو کہو کہ میرا منہ ایک بار پھر دھوئے، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں مطلب سمجھ میں آ جائے گا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ باس یہ ہاں ہاں چکر چلا رہا ہے، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔
تم خاموش رہو، تم جیسے ناعاقبت اندیش ہی بڑی بڑی تنظیموں کے مشن تباہ کرا دیتے ہیں۔ ٹاپ راک کا باز احمق نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ عمران نے یک لحاظ رچرڈ کو یوں جھاڑتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کا ماتحت ہو۔ مارٹی تم آگے بڑھ کر اس کا منہ دوبارہ دھو، باز نے رچرڈ کے قریب کھڑے مارٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ باز کو الجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یس باز، مارٹی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے ہی وہ عمران کے قریب آ کر باکس میں سے سلوشن نکالنے کے لیے جھکا، عمران کے دونوں ہاتھوں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور دوسرے لمحے مارٹی اچھل کر اس کے جسم پر آ گرا۔ عمران نے اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ باز یا رچرڈ عمران کی حرکت کو سمجھتے، مارٹی اچھلتا ہوا رچرڈ سے جا ٹکرایا اور عمران نے بینچ پر سے چھلانگ لگا دی۔ باز نے بڑی پھرتی سے مشین گن کا ٹریگر دبایا، لیکن عمران ہوا میں ہی کلابازی کھا گیا اور گولیوں کی بوچھاڑ بینچ پر پڑی۔ دوسرے لمحے عمران نے باز کو یوں چاپ لیا جیسے ماں بچے کو اچانک گود میں لے لیتی ہے۔ باز کے حلق سے چیخ نکلی اور دوسرے لمحے وہ گیند کی طرح اچھلتا ہوا فرش پر گرتے ہوئے اڑتے ہوئے مارٹی اور رچرڈ سے جا ٹکرایا، اور وہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک بار پھر زمین پر جا گرے۔ اب تم تینوں ہاتھ اٹھا لو، عمران نے گراتے ہوئے کہا، لیکن رچرڈ نے بڑی پھرتی سے زمین پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور رچرڈ کے ساتھ ساتھ مارٹی بھی گولیوں کی بوچھاڑ کی زد میں آ گیا۔ البتہ باز اچھل کر ایک طرف ہو گیا، اس نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ رچرڈ اور مارٹی دونوں کے جسموں میں اتنے سوراخ ہو گئے تھے کہ انہیں زیادہ تڑپنے کی مہلت ہی نہ ملی، اور ان کی روحیں اب بڑی آسانی سے ان سوراخوں سے نکل کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئیں۔ تم نے بیلٹ کیسے کھول لیا؟ باز نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تم نے مجھے تعارف کرانے کے لیے کہا تھا نا، تو یہ بالٹی میرا نام سنتے ہی خود بخود کھل جایا کرتی ہیں۔ اب تم دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار کے ساتھ لگا دو، جلدی کرو۔ میرے پاس تمہاری طرح فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کاش میں رچرڈ کی بات مان لیتا، باز نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار کی طرف مڑ گیا۔ تو کیا ہوتا، رچرڈ اور مارٹی چند لمحے اور پہلے مر جاتے، عمران نے بڑی بے نیازی سے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے مشین گن باز کی پشت سے لگائی، دوسرے ہاتھ سے اس کی جیبوں کو تھپتھپانے لگا۔ اسے دراصل باز کی جیب میں غبار سا نظر آیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس موجود ریوالور بھی نکال لے تاکہ پھر اطمینان سے اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے، لیکن جیسے ہی عمران کے ہاتھ نے ایک جیب کو تھپتھپایا، باز بجلی کی سی تیزی سے نیچے جھکا، اور دوسرے لمحے عمران ایک جھٹکا کھا کر پشت کے بل فرش پر جا گرا، اور باز نے تیزی سے مڑتے ہی اس پر چھلانگ لگا دی، مگر عمران نے اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی اور فرش پر گرتے ہی وہ پھرتی سے کروٹ بدل گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باز کو فرش پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو بچانا پڑا، اور عمران پھرتی سے مڑ کر اس کے اوپر آ گیا، لیکن دوسرے لمحے عمران اچھل کر سر کے بل کلابازی کھاتا ہوا دوسری طرف گرا، اس کی ٹانگیں پوری قوت سے بینچ پر پڑیں اور پھر وہ بینچ سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ باز نے انتہائی پھرتی سے عمران کے ہاتھ سے نکلی ہوئی مشین گن فرش سے جپٹی، لیکن اسی لمحے بینچ گولی کی طرح اڑتی ہوئی پوری قوت سے باز سے ٹکرائی، اور باز کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مشین ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور وہ پشت کے بال فرش پر گرا تھا۔ اس بار عمران نے اس پر چھلانگ لگانے کی بجائے تیزی سے آگے بڑھ کر پیر کی ٹھوکر سے مشین گن ایک طرف اچھال دی، اور پھر اڑتے ہوئے باز کی ناک پر جھک کر ایک زوردار ٹکر ماری، اور باز سے ایک طرف پھر چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی باز نے بڑی مہارت سے عمران کے سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی۔ اس کے انداز میں ایسی مہارت تھی کہ عمران بھی دل ہی دل میں اس کی مہارت کا قائل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ فلائنگ کک عمران کے سینے پر پڑتی، عمران نے اپنے جسم کو تیزی سے ایک طرف کیا، اور دوسرے لمحے باز اس کے ہاتھوں میں جکڑا گیا، فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمران بڑی پھرتی سے نیچے اس انداز میں بیٹھا کہ اس کا ایک گھٹنا آگے کو نکل آیا، پھر اس نے باز کی پشت کو اس گھٹنے پر پوری قوت سے مار کر اسے فرش پر پھینک دیا، اور باز کے حلق سے ایسی چیخیں نکلنے لگیں جیسے سینکڑوں بدروحیں اس کے جسم میں گھس گئی ہوں۔ اب وہ فرش پر پڑا بار بار پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن بار بار اٹھنے کی کوشش کے باوجود وہ دوبارہ فرش پر گر پڑتا۔ ہاں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اور اب تو تم قیامت والے دن ہی اٹھو گے، اس سے پہلے تو ناممکن ہے، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، اور باز ساکت ہو گیا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ عمران سچ کہہ رہا ہے۔ کاش میں نے تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دی ہوتی، باز نے کراہتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ یوں کہو کہ کاش میں پاکیزہ نہ آیا ہوتا، بہرحال اب تمہارے پاس صرف کاش ہی رہ گیا ہے، کہیے کہتے رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو عمران، تم مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ساتھ جو بھی چاہو سلوک کرو، لیکن یاد رکھنا میں مرنے کے باوجود تمہارے ملک کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تمہاری نسلیں بھی اس نقصان پر صدیوں روتی رہیں گی، باز نے درندوں کے سے انداز میں گراتے ہوئے کہا۔ اس کی قوت برداشت واقعی حیرت انگیز تھی کہ اس نے بے پناہ تکلیف پر اتنی جلدی قابو پا لیا تھا۔ میری نسلیں ہوں گی ہی نہیں تو روئیں گی کیسے؟ تم بے فکر ہو، عمران نے کہا، پھر اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے باز کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے دوسری ٹانگ کے ساتھ اس طرح لپیٹ دیا کہ باز کے دونوں گھٹنے رانوں سمیت اوپر کو اٹھ آئے، اور وہ اگر اب ٹھیک بھی ہوتا تو آسانی سے اپنی ٹانگیں علیحدہ نہ کر سکتا، اب تک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی اپنی ٹانگوں کو حرکت نہ دے سکتا تھا۔ اسی لمحے عمران تیزی سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر باز کے اوپر کو اٹھے ہوئے گھٹنوں پر پڑے،
اور اس کے وزن کے ساتھ ہی بندھے ہوئے گھٹنے جیسے ہی نیچے ہوں، باس یوں پھڑکنے لگا جیسے اس کے جسم پر بم فرسائے جا رہے ہوں۔ گھٹنوں کے اس طرح نیچے آنے کے باوجود اس کے باقی جسم کو اوپر کی طرف اٹھنا چاہیے تھا، لیکن ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا، اور اس وجہ سے باس کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ بری طرح پھڑکنے لگا اور عمران تیزی سے پیچھے ہٹا تو باس کے دونوں گھٹنے ایک بار پھر خود بخود اوپر کو اٹھے اور عمران نے ایک بار پھر پہلے والی حرکت دہرائی اور باس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ یہ عمل جاری رہے گا حضرت باس صاحب جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے جمشید آغا کے ذمہ کیا ڈیوٹی لگائی ہے، عمران نے تیسری بار اچھلتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بتاؤں گا، مجھے مار ڈالو، باس نے چیختے اور کراہتے ہوئے کہا، لیکن تکلیف اس قدر شدت کی تھی کہ اس کے چہرے کا ایک ایک عضو پھڑکنے لگا اور آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی بتا دو گے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم جیسا آدمی ہر قسم کا تشدد سہا لیتا ہے، تمہارا جسم ہر قسم کے تشدد کا عادی ہے، لیکن میری یہ ترکیب کبھی ناکام نہیں رہی، سمجھے؟ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور چوتھی بار پھر اچھل کر اس کے گھٹنوں پر جا گرا، اور پھر تو جیسے مشین چل پڑی ہو۔ باس کی چیخیں کمرے کی چھت تو ایک طرف آسمان بھی پھاڑ رہی تھیں، مگر عمران بڑے اطمینان سے اپنا عمل دہرائے جا رہا تھا۔ اس نئے قسم کے تشدد نے باس کی قوت ارادی کے تمام پرزے اڑا دیے تھے۔ ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، میں بتا دیتا ہوں، باس نے بری طرح بلکتے ہوئے کہا، اور عمران بڑے اطمینان سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، عمران نے کہا۔ میری ٹانگیں کھولو، میں بتا دیتا ہوں، میں مر جاؤں گا، تم انسان نہیں ہو، وحشی درندے ہو، باس نے کہا۔ جب تم نے سپلائی ڈپو اڑایا تھا اور بے شمار افراد مار ڈالے تھے، اس وقت تمہیں انسانیت کا درس یاد نہیں رہا تھا، عمران نے بڑے تندیہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دہشت پسندانہ کارروائیوں میں بھی یہی گروپ ہی ملوث ہوگا۔ میری ٹانگیں کھولو، میں بتاتا ہوں، باس نے بری طرح سر پٹکتے ہوئے کہا۔ کھول دوں گا، پہلے بتاؤ تو صحیح، اور سنو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، جلدی بتاؤ۔ عمران نے ایک بار پھر چھلانگ لگانے کے لیے زاویہ بنایا۔ جمشید آغا وہاں رقص کرنے گیا ہے، موت کا رقص، باس نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر اچھلا، لیکن اس بار باس نے تیزی دکھائی، اور جیسے ہی عمران کی ٹانگیں اس کے گھٹنوں پر پڑیں، اس کے دونوں ہاتھ ہلکی سی تیزی سے حرکت میں آئے، اور اس نے کھڑی ہتھیلیاں عمران کے پنڈلیوں پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اعصابی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ فضا میں ہی لہرا کر رہ گئے، اور اس کے ساتھ ہی باس نے زور سے چیخ ماری اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ عمران اچھل کر ایک طرف ہوا اور باس کے منہ سے خون کی لکیر پھوٹ پڑی، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ شاید بے پناہ تکلیف نے اس کے دل پر اتنا دباؤ ڈالا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا، اس کی توقع کے خلاف باس ختم ہو گیا تھا۔ اس سے دراصل اندازے کی غلطی ہوئی تھی، اس نے یہی سمجھا تھا کہ باس خاصی قوت ارادی کا مالک ہوگا، لیکن بہرحال وہ انسان تھا، حد سے زیادہ تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ باس کے مرتے ہی عمران تیزی سے دروازے کی طرف مڑا، پھر چند لمحوں بعد اس نے پوری کوٹھی چھان ماری، جلد ہی اسے ایک کمرے کی الماری سے RD11 کے انجیکشن مل گئے، اس کے ساتھ ساتھ ایک میز کی دراز سے اسے ایک ایسی فائل ملی جسے پڑھ کر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس فائل میں ٹاپ راک کا مقامی مشن یعنی آئل فیلڈ، آئل ریفائنری اور پائپ لائنز اڑانے کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک میں پاکیزہ کے تیل کو کھینچنے والے منصوبے کے متعلق اشارے موجود تھے، اور عمران نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کو انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ اب وہ جلد از جلد یہ کوٹھی چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ بلاک زیرو سے جمشید آغا کے متعلق رپورٹ لے سکے۔ پھر جیسے ہی تنویر اور اس کے ساتھی ہوش میں آئے، عمران نے ان سب کو تفصیلی طور پر کوٹھی کی تلاشی لینے کے لیے کہا اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ چونکہ وہ ممبران کے سامنے کھل کر بلیک زیرو سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے خود دانش منزل جا کر بات کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ کیسا رہا چھاپا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے استقبال میں کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چھاپا تو بڑا خوبصورت تھا، بڑے خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے، سرخ رنگ زیادہ تھا، تم بتاؤ کہ تم نے کون سا تین مارا ہے؟ عمران نے چھاپے کو کپڑے کے چھاپے میں تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ میں جمشید آغا سے مل آیا ہوں، بظاہر تو کوئی خاص بات نہیں، وہ ایک سیدھا سادہ سا انجینئر ہے، لیکن میں نے چیف سیکیورٹی آفیسر بابر زمان سے کہا ہے کہ وہ اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لے تاکہ اگر کوئی مشکوک بات ہو تو سامنے آ جائے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس نے آستین اور میک اپ والی بات دانستہ چھپائی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب تک بات واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اسے اتنا بڑا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بابر زمان سے تم نے کس حیثیت سے بات کی تھی؟ عمران نے کہا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے، میں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ میں خفیہ محکمے میں ہوں اور جمشید آغا پر مبہم سا شک ہے، بلیک زیرو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چیکنگ کے بعد کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میں فوری طور پر جمشید آغا کو چیک کرنا چاہتا ہوں، جمشید آغا وہاں اہم کردار ادا کر رہا ہے، ایسا کردار جو ہمارے لیے انتہائی بھیانک نتائج لا سکتا ہے۔ تم بابر زمان سے بات کرو، اس سے رپورٹ پوچھو، ورنہ میں خود وہاں جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ اہم کردار؟ وہ ایک انجینئر ہے اور باس، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ وہاں موت کا رقص کرنے گیا ہے، اور موت کا رقص جب آئل فیلڈ اور ریفائنری میں ہو تو کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اور پھر اس نے مختصر طور پر ہیڈ کوارٹر میں گزرنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ او واقعی، پھر تو ساری بات جمشید آغا پر آتی ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے تیزی سے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔
سر تنویر بول رہا ہوں، ہم عمران کوٹھی کی تلاشی لینے کے لیے کیا آیا تھا؟ ہم تلاشی میں مصروف تھے کہ 7 مسلح افراد نے اچانک کوٹھی پر ریڈ کر دیا۔ ہم نے مقابلہ کیا اور 7 کو ہلاک کر دیا، مگر صدیقی، چوہان اور میں تینوں زخمی ہو گئے ہیں۔ چوہان شدید زخمی ہے، صدیقی کی ران میں 2 گولیاں لگی ہیں اور میرے بازو میں 1 گولی لگی ہے۔ فائرنگ کے بعد 10 بدس لڑائی بھی ہوئی ہے، اتنے میں پولیس آ گئی اور انہوں نے ہم تینوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں اس وقت سینٹرل تھانے سے فون کر رہا ہوں، تنویر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چوہان اور صدیقی کہاں ہیں؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی تھانے میں ہے، میں نے پولیس انسپکٹر سے کہا ہے کہ چوہان شدید زخمی ہے، اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن وہ تو سنتے ہی نہیں، تنویر نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اوکے تم فون بند کرو، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ یس PA2 انسپکٹر جنرل پولیس، دوسری طرف سے ایک رقصی آواز سنائی دی۔ X2 اسپیکنگ، IG سے بات کراؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ او اچھا سر، 1 منٹ سر، دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا گیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ شیر عالم IG اسپیکنگ، یہ انسپکٹر جنرل پولیس تھا۔ X2 اسپیکنگ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جناب فرمائیے کیا حکم ہے؟ IG نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ سینٹرل تھانے میں میرے ایک شعبے کے 3 افراد موجود ہیں اور وہ تینوں زخمی ہیں، انہیں فوراً رہا کرو، سمجھے؟ اور پولیس کو کہہ دو کہ وہ اس معاملے میں ٹانگ مت اڑائے، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اچھا سر، میں سمجھ گیا، مجھے ابھی DIG نے رپورٹ دی ہے کہ ذیشان کالونی میں ان تینوں نے 7 غیر ملکیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے خلاف تو شاید اب تک FIR بھی کٹ چکی ہوگی سر۔ ایسی صورت میں IG نے تمہید باندھنی شروع کر دی۔ شیر عالم، تم نے اس پوسٹ پر رہنا ہے یا گلیوں میں جوتیاں چٹھانی ہیں؟ میں اپنے حکم کی فوری تعمیل چاہتا ہوں، اور سنو، 5 منٹ کے اندر یہ تینوں افراد تھانے سے باہر ہونے چاہیے، صرف 5 منٹ کے اندر، عمران نے انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور پیڈل پر پھینک دیا۔ یہ 7 غیر ملکی کون ہو سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ان کے ہی ساتھی ہوں گے اور کسی مشن سے واپس آئے ہوں گے۔ بہرحال ان تینوں نے ہمت کی ہے کہ اچانک حملے کے باوجود 7 غیر ملکیوں کو گرا لیا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں سیکرٹ سروس کے ہسپتال فون کر دوں تاکہ ان تینوں کی فوری دیکھ بھال ہو سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تنویر ہوشیار ہے، وہ خود ہی بندوبست کر لے گا، تم بابر زمان سے بات کرو، مجھے جمشید آغا کی فکر ہے، عمران نے کہا۔ پھر بلیک زیرو نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آفس چیف سیکیورٹی آفیسر، آئل فیلڈ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بابر زمان سے بات کراؤ، بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ کون صاحب بات کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرا نام طاہر ہے، میں ان کا دوست ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ او طاہر صاحب آپ، میں PA بول رہا ہوں، آپ تو پہلے آئے تھے نا؟ بابر صاحب آئل فیلڈ کی گشت پر گئے ہوئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی واپس نہیں آئے، آپ اپنا فون نمبر بتا دیجیے، جیسے ہی وہ واپس آئے آپ سے بات کر لیں گے، PA نے کہا۔ میرا فون نمبر ان کے پاس ہے، بس تم اس سے کہہ دینا کہ طاہر کا فون آیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں کہہ دوں گا، PA نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے کتنی دیر پہلے اسے چیکنگ کے لیے کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ 2 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں خود جاؤں، ایسے بات نہیں بنے گی، عمران نے کہا، پھر فون کھینچ کر اپنی طرف کر کے اس کا ریسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے نمبر گھما دیے۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر آئل فیلڈ کا نمبر دو، عمران نے کہا، اس کا لہجہ تحکمانہ ہی تھا۔ سر رہائش کا یا دفتر کا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، وہ شاید لہجے سے ہی معروف ہو گیا تھا۔ اس وقت دفتر کا کون سا وقت ہے؟ رہائش کا نمبر دو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، نوٹ کریں، 3337771، آپریٹر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے تھینک یو کہہ کر پیڈل دبا دیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلے تو کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی کی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے اور نیند سے اٹھا ہے۔ صاحب سے بات کراؤ جلدی، عمران نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا۔ اچھا جی ہولڈ کریں، ملازم نے بھی شاید عمران کے لہجے سے معروم ہو کر کہا تھا۔ ہلو، کون بول رہا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک رخت اور جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، لہجہ ہوا بیدہ ہی تھا۔ چیف آف سیکرٹ سروس X2 اسپیکنگ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ او سر آپ فرمائیے، بولنے والے کے لہجے میں شدید حیرت کا عنصر ابھر آیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمران نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ میرا نام عاقل صدیقی ہے، میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا گیا۔ مسٹر عاقل صدیقی، آپ ایک اہم ترین ادارے کے سربراہ ہیں، لیکن آپ نے اپنی رہائش گاہ پر کیا انتظام کر رکھا ہے کہ آپ کا فون آپ کے ملازم سنتے ہیں؟ عمران نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ سوری سر، میں معذرت ہوا ہوں، آج اتفاق سے ملازم نے فون ملحقہ کمرے میں رکھ دیا تھا، ورنہ فون میں اپنے سرہانے ہی رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے باوجود X2 کے نام کی دہشت نے ہی عاقل صدیقی کو بوکھلا دیا تھا۔ آئندہ خیال رکھا کرو، اور سنو، میرا ایک خصوصی آدمی آئل فیلڈ آ رہا ہے، اس کا نام علی عمران ہے، اسے ایسا پاس جاری کرو کہ وہ جس شعبے میں جانا چاہے جا سکے اور جس کی چیکنگ کرنا چاہے کر سکے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ بہتر سر، میں صبح ہی پاس جاری کر دوں گا، آپ انہیں بھیج دیں، مگر سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عاقل صدیقی نے کہا۔
ہاں آم کو چھوڑو، یہ سوچنا ہمارا کام ہے اور صبح بہت دور ہے۔ میرا ایک آدمی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر فرسٹ چیک پوسٹ پر پہنچ جائے گا، پاس وہاں موجود ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ بہتر سر پہنچ جائے گا، میں چیف سیکیورٹی آفیسر کو خصوصی ہدایت بھی کر دوں گا کہ وہ ہر ممکن تعاون کرے، عاقل صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فائل تو مجھے یاد نہیں رہی، عمران نے چونکتے ہوئے کہا، پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے مڑی ہوئی ایک فائل نکال کر بلیک زیرو کے سامنے پھینک دی۔ یہ فائل 60 کوڈ میں ہے، میرے واپس آنے تک اسے ڈی کوڈ کرو۔ میرا اندازہ ہے کہ اس میں پاکیزہ کے خلاف کسی بین الاقوامی منصوبے کے متعلق اشارات موجود ہیں، عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بین الاقوامی منصوبہ؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے تو سرسری طور پر یہی اندازہ لگایا ہے، بہرحال اسے تم ڈی کوڈ کرو تاکہ پوری بات سامنے آ جائے۔ میں آئل فیلڈ جا رہا ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ موشے بابر زمان اور اس کے دوست طاہر سے ملاقات کرنے کے بعد سیدھا اپنی رہائش گاہ پر گیا۔ اسے بابر زمان کا دوست طاہر قطعاً پسند نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ذہن میں طاہر سے ملنے کے بعد خطرے کی گھنٹیاں گونج اٹھی تھیں۔ اس طرح کی جبری ملاقات اور وہ بھی بے مقصد سے صاف ظاہر تھا کہ طاہر کوئی خاص آدمی ہے اور موشے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کام اب زیادہ تیزی سے نپٹائے گا۔ چنانچہ رہائش گاہ میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے خاص کمرے میں گیا۔ اس نے الماری کے پارٹ کھول کر اس میں رکھے ہوئے ایک بیگ میں سے گیس اور وائرلیس بم نکالے اور انہیں اپنے ساتھ لائے ہوئے بڑے سے بریف کیس میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ رہائش گاہ سے نکلا اور سیدھا مین جنریٹر روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ مین جنریٹر روم میں جانے سے پہلے اس نے سرسری طور پر مختلف شعبوں کو چیک کیا، وہاں کام کرنے والوں کو ہدایات دیں اور آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مین جنریٹر روم میں پہنچ گیا۔ یہ آئل ریفائنری سے ملحقہ ایک تہہ خانہ تھا جس کے اندر مین جنریٹر روم نصب تھا۔ موشے کو معلوم تھا کہ مین پائپ لائن کا مرکزی جوڑ اسی تہہ خانے میں موجود ہے۔ مین جنریٹر روم میں 10 کے قریب آدمی کام کر رہے تھے اور ایک طرف کرسی پر سپروائزر بیٹھا ہوا تھا۔ موشے کو دیکھتے ہی سپروائزر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ باقی لوگ بھی چوکنے سے ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے چیف الیکٹریکل انجینئر اچانک آ گیا تھا اور ان کی معمولی سی کوتاہی پر انہیں کھڑے کھڑے ملازمت سے فارغ کر سکتا تھا۔ اور موشے کو معلوم تھا کہ جمشید آغا کام کے بارے میں انتہائی سخت آدمی تھا، وہ معمولی سی بھی کوتاہی معاف کرنے کا عادی نہیں تھا، اسی لیے اس کے تحت کام کرنے والے اس سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے۔ کیسا کام جا رہا ہے؟ موشے نے انتہائی سخت لہجے میں سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر بالکل اوکے ہے، ٹھیک ٹھاک، سپروائزر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔